میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس میں۔ تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس پہلی غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے۔ لینگویج تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژنمنٹ، ایک لفظ۔ یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے؟ ملک ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں ملی، 8 برس مزید۔ کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے 46 اور 54 میں کل، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ۔ لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی ہے، اب اس کو سمجھیے، باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب، یہ ہماری قومی غلط ہے، ہماری اجتماعی غلط۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے، وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہہ، وہاں جو نفرت پر اتنا عظیم انقلاب جو اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئے، اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں تک۔ اللہ نہ خیر، نفرت کی یہ انتہا، رونگٹے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جا ہے۔ اور اتنا بڑا سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، اور کل 8 برس۔ سن 54 کے الیکشن 300 میں سے 10، 290 دن۔ کچھ تو ہوا ہے، کوئی قیامت تو بپ۔ یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس 1906، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی، وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندہ؟ کوئی کرتوت ہمارے ہیں نا، کوئی جرائم ہمارے، اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ خصوصی، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے، لیکن کریں کیا، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے۔ عسیٰ ربکم ان یرحم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم پھر وہی کچھ۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمک، اپنے لچھن درست، اپنے اعمال صحیح کر تو ہم رحم کریں۔ عسیٰ ربکم وان عدتم عدنا، پھر اعادہ کرو گے، پھر وہی کچھ کرو گے، ہم بھی وہی کچھ، وہی سزائیں ملیں گی، اس سے بڑے پیمانے پر بھی۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے ایسے ناہنجاروں کے۔ بہرحال اب ذرا حوصلہ کیجئے کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو سننے کے، اس میں ہماری قیادت عظمیٰ پر بھی تنگ، ہماری قیادت عظمیٰ کو معصومین پر مشکل، اور آج جبکہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اب ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں، سمجھ سکیں۔ معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم معصوم۔ حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب، اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹ ایک مشرقی اور مغربی پاکستان بن۔ کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں، 1000 میل درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج، انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بھی، ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل، پیدائشی دشمن وہ درمیان۔ لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی منظم جماعت نہیں تھی، صرف ایک تحریک، اور تحریک میں جذبات کا غلط، ہوش پر جوش۔ عوامی تحریک کے لیے 2 چیزیں چاہیے، کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا۔ 800 برس یا 1000 برس کی کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی۔ قائد اعظم یقیناً بہت بڑے میں کوئی شک، سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بن۔ اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں۔ لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس تحریک کا اور پدیری کے پاکستان، جذبات کی رو میں، اور جذبات بھی بنگالی مسلم، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اس قرارداد میں کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک۔ اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ، The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدلیں۔ اگر یہ 2 ملک نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی اس سے تعاون، ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی، دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کے دستور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون، اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہو، یکجا ہو گئے تو شکایتیں، اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا کانفیڈریشن بن سکتا، اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ فتح۔ آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ۔ بہرحال میرے نزدیک
پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر۔ دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا اور دیا اس نے۔ آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا۔ انسانی جذبہ بہت بڑا، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے، نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دی۔ اے باد صبا ہی ہم آوردہ تس، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری یہ اسلامی ریاست، یہاں نظام خلافت، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تو پین اسلامزم کی طرف پھیلا۔ آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں؟ کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور، یہ تو پہلا قدم ہے، عالم اسلام کہاں سے کہاں جائے گا۔ ہم نے دونوں کی، چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا۔ بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی ہے۔ چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی۔ اصل بات یہ 100 غلطی، آخر لوگ پاگل تو نہیں، کودن تو نہیں، احمق تو نہیں ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا۔ اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نے پورے مسلمانوں کو گیلوینائز کر آگ، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑ، جوش و خروش اسٹیم آؤٹ۔ پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ کا مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک ہے۔ وہ جملہ قائد اعظم کا، ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political. پوری تحریک پاکستان کی اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بنا کا؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قدا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ بن، لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑتی، جذبات ٹھنڈے پڑ، جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی کہ یہ کہنی کہی گئی۔ یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ ہندوؤں میں، کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل۔ یہ انکہنی تھی۔ لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارم، پرنسپل، اصول کیا ہے، ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن، کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ۔ یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کرتے، کس کو ڈس انفرنچائز کیے، کس کا حق جو ہے۔ اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان، رقبہ دیکھ، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا۔ مشرقی پاکستان تو جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ، یہاں ایکویشن ہو کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پیپلز کمیٹی بنا دی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول، اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد۔ اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا سرے سے ذکر تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کر، باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کچھ، لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی۔ دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤس جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں، تب اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں، وہ ختم۔ اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی، اس میں پیریٹی کی گئی، دونوں ہاؤس کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہو گئے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل، تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے۔ اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے،
ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا صغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جس کی وجہ سے کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے، 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے اسکولوں اور کالجوں میں، اسلامیات پڑھانے والے ہندو، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ، اسی طرح وہاں بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ۔ تو گویا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دست 26 برس میں ہے کہ ملک کا کوئی دست، یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے بعد 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا، اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر، آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین، اس سوچ میں، اس فکر میں گنچے سو، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہو، یہ شعر موٹا، اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں، دستوری بننے میں نہیں۔ بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جنرل صاحب نے دیکھیے، باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگ، وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے ہی، زبان لے لیجئے، لباس لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس لیجئے، کلچر لیجئے، جس شے کا بھی نام، یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس، پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی ہے۔ اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی، مغربی جمہوریت، اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنسے، ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے، اور نمبر 2 یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ینحل ڈائلیما، دستور بنائے تو کیا بنائے۔ تیسری غلط بہت بڑی، اور یہ اصل میں اس پہلی غلطی جو دینی معاملہ تھا اس کا لینگویج، تحریک مسلم کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم کی زبان، وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے باغ درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے، یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے، سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا۔ پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی اور ہماری ٹاپ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا، یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوئی، بغاوت ہوئی، قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں، بنگلہ بھاشا اردو کو امپوز کرنے کا عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی نیتی گوارا کر، اچھی طرح سمجھ لی، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں کہ حقائق کو دیکھنا، پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچر لوگوں کی زبان ہے ہی اردو، لیکن یہ کہ سندھی کبھی تک ان کا دعویٰ بھی ہے، بہت کبھی ہے، ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی۔ سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں سندھی بنی، بہرحال تھے اس ویل وشرز، سر آغا خان نے کہا تھا، اور زاہد حسین مرحوم، دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ عربی زبان کا اعلان کرو، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں، اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان، ہماری الف با تا عربی کی، فارسی کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے، وہی الفابیٹ، ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل، ہمارے دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا، اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا، دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں، تو عربی زبان کیسے مان؟ میں نے دیکھا ہے جب میں نے کتنے سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک شائع کر کے عربی کو بنا، بہرحال عربی ہوتی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھ، یہ تو نہیں تھا کہ اردو سپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا ہی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی، اس لیے سندھی اڑ گیا، یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا چاہ، اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا۔ آپ کے شاید معلوم نہ ہو،
ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی تو انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہاں علمی اندر اسکالر تھے، ہسٹورین تھے، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے، 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی، اسکرپٹ یہی، یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل ہے، وہ اجنبیت رہے نا، وہ دوری رہے، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس لو تب تحریری۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژن میں ایک لفظ، یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے؟ ملک بنا کیوں تھا؟ میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل تھا، ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی ہے، جو آپ کے ہاں تبلیغ جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ، وہاں 25 لاکھ کا۔ یہی تو وجہ تھی کہ مسلم لیگ وہاں بنی، یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ، یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک، مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی، سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی تھی، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو پاندہ، یہی 2 صوبے تھے، مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے، پاکستانی صوبے تو یہی تھے، پنجاب میں تو آخری وقت یونینسٹ۔ یہ ڈس ایلیوژن تھا کیا؟ یہ خواب تھا جو جذبات پر